مبارک مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، منہا اربعۃ حرم، تو ان میں ایک رجب بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ جب رجب شریف کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں ہمارے لیے رجب کے اندر برکت عطا فرما، شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے سے کتنا پیار کرتے اور کتنی یہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے لیے خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے دعا کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ مبارک مہینہ رمضان سے بالکل قریب والے مہینے کے ہے، تو اس سے بھی اس مبارک مہینے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رجب کے بعد پھر شعبان ہے اور اس کے بعد رمضان ہے۔ تو بہرحال رجب کا مہینہ ویسے بھی برکت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رجب شریف کی جو 13ویں تاریخ ہے، یعنی کہ آج کی تاریخ 13 رجب، اس کے اندر ایک بہت ہی اہم ایک نسبت ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ رجب کی 13 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ تو آج کا دن، اور اس میں بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جمعے کا دن تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو جمعے کا دن تھا، رجب کی 13 تاریخ تھی، تو آج کا دن جمعے کا دن ہے اور رجب کی 13 تاریخ ہے۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ فضائل اور کچھ آپ کے جو کمالات ہیں ان کے بارے میں سنیں گے۔ تو محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کے بارے میں تو آپ نے سن لیا کہ 13 رجب کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور آپ کے کمالات دیکھیں کہ آپ کا مبارک اسم شریف علی، یہ علو سے ہے، بلندی کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ تو آپ کا نام علی بھی ہے، حیدر بھی ہے، کرار بھی ہے، یہ آپ کے نام ہیں۔ اور آگے آپ کی کنیت ہے، وہ ہے ابو الحسن، ابو تراب، یہ آپ کی کنیت ہے۔ اور آپ کا لقب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، کرار کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ کرار اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہے، تو آپ کا نام کرار ہے۔ حیدر شیر کہ آپ کی والدہ نے یہ آپ کا نام رکھا، حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ تھی، تو اپنے والد کے نام پہ آپ کا نام بھی شیر رکھا، حیدر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو لقب دیا وہ بھی ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ اسد کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ ایک اسد عین کے ساتھ آتا ہے، اسعد، اسے بھی اسد پڑھتے ہیں،
اصل میں ہے وہ اسعد، بہت زیادہ خوش بخت، سعادت مند. اور ایک ہے الف سین دال اسد، اس کو شیر کہا جاتا ہے عربی کے اندر. حارث اس کو بھی شیر کہتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے بڑی ایک اہم نسبت ہے. بہادری، شیر، حیدر، یہ نسبتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور آپ مشہور بھی اسی لیے ہیں. ان نسبتوں کے ساتھ آپ زیادہ مشہور ہیں کہ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کا دلیر ہونا. کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ جب دوسروں کو خلیفہ بنایا گیا تو کیا آپ اس وقت گھبرا گئے تھے؟ یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جو انتشار پھیلانا چاہتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اتنی جرأت و بہادری عطا فرمائی ہے کہ اگر میں اپنے کپڑوں کو ہی اٹھاتا، اچھال دیتا تو کوئی بھی آگے ہمت کرنے والا نہیں. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے محبوب کا فیصلہ تھا اور میری اس کے اندر رضا تھی. میں نے اس کو ناراضگی کے ساتھ نہیں لیا بلکہ میں نے اس کو خوشی کے ساتھ قبول کیا. تو آپ فرمانے لگے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے علی کو پکارا ہو اور علی نے اس کا مقابلہ نہ کیا، اس کو جواب نہ دیا ہو، اس کی للکار کے اوپر لبیک نہ کہا ہو. یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ اس دشمن کے بارے میں کہتے تھے کہ جب بھی کوئی دشمن اسلام کے بارے میں کوئی بولتا تھا، پکارتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب ضرور دیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے بھی آپ کی بڑی فضیلت ہے اور آپ کی پہچان ہے کہ آپ کو اسد کہا گیا، شیر کہا گیا، بہادر کہا گیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فضائل و کمالات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کیونکہ حضرت ابو طالب کے یہ بیٹے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا جان ہیں حضرت ابو طالب. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک اور نسبت بھائی چارے کی ہے. جب عقد موافقت قائم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے، فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، روتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی آپ نے قرار دیا، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں کہا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تم خوش ہو جاؤ، تم دنیا اور آخرت کے اندر مجھ محمد کے بھائی. آپ کی تو یہ شان ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت کے اندر بھی میرے بھائی ہو. تو یہ عقد موافقت کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت اور شان عطا فرمائی گئی. اس کے علاوہ میرے محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم فضائل کو دیکھیں، آپ کی پرہیزگاری کو دیکھیں، آپ کی عبادات کو دیکھیں، آپ کا خوف خدا دیکھیں، وہ بڑا مشہور ہے. اور پھر بعد والوں نے جو بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے کر آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کمالات تھیں، شانیں تھیں، وہ کس انداز میں بیان کی. مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے صحابی دانشور اپنے علم کے اندر بڑے پختہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ مجھے آج حضور کے صحابہ کے فضائل بیان کرو، حضور کے خلفاء کے فضائل بیان کرو، حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے.
بالخصوص ان چاروں کے مجھے فضائل میرے سامنے بیان کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس عمر میں چھوٹے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے آگے ان کو بٹھایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ سوالات کیے کہ حضور کے صحابہ کے فضائل بیان کرو، تو آپ نے صحابہ کے فضائل بیان کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کے مفسر بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، دانشور صحابی تھے، عالم تھے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی کہ حضرت علی کا کیا مقام ہے، کیا شان تھی، حضرت امیر معاویہ سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور قرآن کا مفسر صحابی وہ حضرت علی کے شان و کمالات کو بیان کر رہا ہے۔ وہ بیانات کے اندر، کمالات کے اندر یہ تھا کہ رحم اللہ ابا الحسن، اللہ تعالیٰ ابو الحسن کے اوپر رحم فرمائے۔ ابو الحسن آپ کی کنیت ہے کیونکہ آپ کے بیٹے کا نام حسن ہے، تو اللہ تعالیٰ ابو الحسن کے اوپر رحم فرمائے۔ کان واللہ علم الہدا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہدایت کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ کے اندر تھا۔ یہ ان کی شان ہے، ان کا کمال ہے کہ واللہ علم الہدا، ہدایت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور ان کی شان یہ ہے وکاف التقا، پرہیزگاری کا مجسمہ تھے، پرہیزگاری کی نماز تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ومحل الحجا، اور عقل کا بہت بڑا محل تھے، بہت بڑے عقل مند تھے، اتنے بڑے عقل مند تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس فتوے سے، اس فیصلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں اور اس مجلس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ میں ایسا فیصلہ دینا ہی نہیں چاہتا، فتویٰ دینا ہی نہیں چاہتا کہ حضرت علی موجود نہ ہوں اور میں کوئی فتویٰ صادر کروں۔ یعنی کہ جب بھی کوئی علم کی بات آئے گی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور یاد کیا جائے۔ یعنی کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے بغیر کوئی فتویٰ نہ دے، یہ اتنے علم والے ہیں، اتنے بڑے عقل مند ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَطَوْدَ النُّهَا، ذہانت کا پہاڑ تھے، اتنے بڑے ذہین تھے کہ ذہانت کا پہاڑ تھے، عقل کا محل تھے۔ اور فرماتے ہیں نور السرا فی ظلم الدجا، اندھیری رات کا چراغ تھے، اندھیری رات کا چراغ۔ جب اندھیرے چھائے ہوئے ہوں تو حضرت علی آ جائیں، وہاں پہ روشنی آ جائے، یہ آپ کی شان تھی۔ پھر کہنے لگے وَقَاعِيَةً إِلَى الْحُجَّةِ الْعُظْمَى، سب سے بڑے سیدھے راستے کے علمبردار، یہ ان کی شان ہے۔ عَالِمًا بِمَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى، پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یعنی کہ آپ کے علم کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی ایسا نہیں تھا کہ ٹھیک ہے حضور کے ساتھ پرورش پائی ہے تو بڑوں کا بیٹا ہے تو کوئی بات نہیں، انہوں نے علم حاصل کیا اور نبی پاک علیہ السلام سے علم لیا اور اس انداز میں علم لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی المرتضیٰ کی ذات پاک، یہ عالم تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر لکھنا چاہوں، فرمایا کئی سو اونٹوں کا وزن بن جائے گا ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی قرآن پاک کا شان نزول، نازل ہونے کی جگہ، کس مقام پہ آیا، کس لیے آیا، مقصد کیا تھا، قرآن کے بارے میں جو بھی علی سے پوچھو گے علی تمہیں اس کا جواب بتا دے۔ اتنے بڑے عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ علم تھا عمل نہیں تھا، بلکہ وقائمان بالتاویل والذکر، وہ قرآن کی تلاوت بھی کیا تھا، وہ راتوں کو قیام بھی کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وَتَارِكًا لِلْجَوْرِ وَالْعَذَابِ، کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو تکلیف نہیں دی تھی۔ وَتَارِكًا، وہ طالب تھے، بھاگنے والے تھے تکلیف سے، ظلم کے قریب نہیں آتے تھے، تکلیف کے قریب نہیں آتے تھے، کبھی کسی کو آپ نے تکلیف نہیں دی، یہ آپ کی شان تھی۔ وَحَائِدًا عَنْ طُرُقَاتِ التَّرَدَّى، اور ہر کمینگی جو بری خصلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے دور رہنے والے تھے، جو بھی بری خصلت ہے۔ اور فرمایا وَخَيْرَ مَنْ آمَنَ وَاتَّقَى، دنیا کے اندر جس ایماندار کو دیکھو گے، جس پرہیزگار کو دیکھو گے، حضرت علی اس سے بڑے خیر والے ہیں، اس سے بڑے پرہیزگار ہمیں نظر آئیں گے۔ وَسَيِّدَ مَنْ تَقَصَّبَ
شلواریں پہننے والے، جتنے پردے کرنے والے، حیائیں کرنے والے، بڑے حیادار لوگ تمہیں نظر آئیں گے، تمہیں پہلا نمبر علی المرتضیٰ کا تمہیں نظر آئے گا۔ وہ اتنے بڑے حیادار ہیں، اتنے بڑے وَأَفْضَلُ مَنْ حَجَّ وَسَعَىٰ، اور فرمایا کہ حج کرنے والوں میں دیکھو گے تو علی المرتضیٰ کی فضیلت تمہیں پہلے نظر آئے گی۔ وہ حج کرنے والے بھی تھے، سعی کرنے والے بھی تھے۔ وَاسْمَعَ مَنْ عَدَلَ وَصَوَّىٰ، مساوات کو دیکھو گے، عدل کو دیکھو گے، انصاف کو دیکھو گے تو علی المرتضیٰ میں چمکتے ہوئے نظر آئے۔ وہ بہت بڑے پہاڑ تھے اس چیز کے، اور فرمایا وَاخْتَبَا أَهْلَ الدُّنْيَا إِلَّا الْأَنْبِيَاءَ وَالنَّبِيِّ، فرمایا کہ دنیا کے خطیبوں کو دیکھو گے تو فرمایا سب سے بڑے خطیب تمہیں علی المرتضیٰ نظر آئے۔ اب یہ شان کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور وہ سن رہے ہیں کہ مجھے حضور کے صحابہ کے فضائل بیان کرو، حضرت علی کے فضائل بیان کرو، ان کی شانیں بیان کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ کہتے ہیں وَصَاحِبَ الْقِبْلَتَيْنِ، وہ تو صاحب قبلتین تھے، یعنی کہ وہ صحابی تھے کہ جن کو مسجد اقصیٰ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنا نصیب ہوئی۔ وہ صاحب قبلتین تھے، ادھر بھی نصیب ہوئی، اور کعبہ شریف جب قبلہ بنا تو ادھر بھی منہ کر کے نماز پڑھنا نصیب ہوئی۔ وہ صاحب القبلتین، اور فرمایا فَهَلْ يُوَازِيهِمْ وَاحِدٌ، دنیا کے اندر بہت بڑا توحید پرست دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ کو دیکھنا، بہت بڑے توحید پرست تھے۔ اور فرمایا وَزَوْجَ خَيْرِ النِّسَاء، دنیا کی بہترین عورتوں کا کوئی مرد دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ کو دیکھنا، جو دنیا کے اندر بہترین عورت ہے، خیر النساء، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اس کا کوئی زوج دیکھنا ہو، اس کا شوہر دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ کو دیکھنا، یہ ان کی شان ہے۔ وابو سبتین، سبتان کے والدین، والد سبتین یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں کیا بیان کریں، کیا بتاؤں، لم تر عینی مثلہ، میری آنکھوں نے علی المرتضیٰ جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ان کی شانیں یہ تھی، یہ فضیلتیں تھیں۔ ولا ترى حتى القیامہ والنکاح، فرمایا دنیا بھی قیامت تک آئے گی تو ہمارا دعویٰ ہے علی المرتضیٰ جیسا کوئی نہیں دیکھا جائے گا، وہ اتنا بڑا بہادر ہوگا، قیامت تک کوئی نہیں دیکھے گا۔ فمن لعنہ فعلیہ لعنۃ اللہ، فرمایا کہ جو بھی ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ وَالْعِبَادِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ کے بندوں کی اس کے اوپر لعنت ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے۔ تو دیکھیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس بات کو ضروری سمجھا کہ اپنے پہلوں کے قصے بیان کیے جائیں، اپنے پہلوں کی شانیں بیان کی جائیں جو گزر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ جو برکت ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ، بڑوں کی شانیں بیان کرو، اپنے بڑوں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آئے تو بڑوں کے اوپر معاذ اللہ لعن طعن شروع کر دیں، نہیں فلاں تو ایسا تھا، فلاں تو ایسا تھا، فلاں تو ایسا تھا، نہیں۔ جن کے اوپر امت کا اجماع ہے، امت مانتی آئی ہے کہ یہ اللہ کا نیک تھا، تو حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ آیا، جب لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، حضور نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ حضور نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میری امت نے کہہ دیا یہ اچھا تھا آنے والا، جو جنازے پہ آیا، جس کا جنازہ آیا، میری امت نے کہہ دیا تو یہ اچھا ہی ہوگا، فرمایا جنت واجب ہوگی۔ تو جب ایک اور جنازہ آیا تو بعض نے کہا اس کے بارے میں شر کی بات کی کہ یہ تو شر پھیلاتا تھا، یہ تو ایسا تھا، تو آپ نے فرمایا واجب، اس پہ بھی واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا آگ واجب ہو گئی۔ کیوں؟ میری امت نے فرما دی، اتنے زیادہ لوگوں نے فرما دیا۔ تو جب امت صدیوں پہلے کے لوگوں کو کہتی آئی یہ نیک تھا یار، یہ ولی ہے، یہ پیارا ہے، یہ مبارک ہے، اس کو دنیا نے اللہ کا ولی مانا، بعد میں کوئی آنے والا لعن طعن شروع کر دے، یہ تو ایسا ہے کہ جس کو خود علم کا صحیح معنوں میں اندازہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہی ہوگا کہ گمراہی پھیلے گی اور فتنہ پھیلے گا۔ تو اس لیے ہمارے بڑے بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں البرکۃ
मां अकाबिरिकुम, जो बरकत है वो तुम्हारे बड़ों के साथ। अपने बड़ों के नक्शे कदम पे चलो तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाए। अब ये ऐसा जुमला है कि इसको दुनिया में देख लें तब भी कामयाबी है, इल्म के लिहाज से देख लें तब भी कामयाबी है, दीन के लिहाज से देख लें, शरीयत के लिहाज से देख लें तो तब भी कामयाबी है कि बड़ों को देखो तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम तुम्हें बरकतें अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के फ़ज़ाइल कमालात ये बयान करने चाहिए और इसका सवाब है, इस सवाब की बात है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, देखिए इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन वो बयान करके जा रहे हैं। मुस्लिम के अंदर ये हदीस है, हुजूर ने फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको बयान करते हैं कि मेरे बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने एक खिताब दिया और अल्लाह की शान बयान की कि उस रब की कसम है जिसने छोटे से दाने से इतना बड़ा दरख्त पैदा कर दिया है, दरख्त बना दिया, फुला ज़मीन और आसमान अल्लाह करीम ने बनाए। ये शाने बयान करके हज़रत अली फरमाने लगे, मुझे उस ज़ात की कसम है, मुझसे प्यार करेगा तो ईमान वाला ही प्यार करेगा और मुझसे नफरत करेगा, मुझसे बोझ रखेगा तो फरमाया मुनाफिक ही रखेगा। मुनाफिकीन के दिल के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बोझ हो सकता है, वरना जो भी ईमान वाला होगा, ईमान वाले के दिल के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का बोझ और नफरत नहीं होगा। तो इसको बयान करने का क्या मकसद है? ये मकसद है कि हम अपने बड़ों की शान बयान करें, हम सहाबा की शान बयान करें, हम अल्लाह के प्यारों की शान बयान करें, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, सब कुछ जो अच्छाई है उसको अपने दिल के अंदर लेकर आए, इसके अंदर कामयाबी। वरना इसके अलावा बंदा दुनियादारों की तो तारीफ़ें करे, हमारी कोई निजी महफिल हो, हम शो पे बैठे हुए हों, ये तो शुरू करते हैं फला मज़हब ऐसा, फला मज़हब वाले ऐसे, फला फिरके वाले ऐसे, ये तो शुरू कर दें, सियासत के ऊपर गुफ्तगू हो जाए। कभी भी ये ना हो कि यार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये है, वो बाज़ारों में आते थे और पूछते थे कि क्या तुम्हें इल्म आता है, तुम शो पे बैठ गए हो, दुकान पे बैठ गए हो, क्या दीन सीखा है, क्या इसका इल्म सीखा है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, इसके बारे में सीखा है। तो इस तरह भी एक अंदाज होना चाहिए, इल्म की मोहब्बत, इल्म का प्यार। हमारे अंदर एक उल्टी गंगा चलना शुरू हो गई है कि हम इल्म से दूर, आज इल्म से हम दूर हैं और हकीकी मानों में कि जो शरीयत का इल्म है, दीन का इल्म है, इसकी इतनी हमें प्यास नहीं है। हमारे पास प्यास किस चीज़ की है कि जिससे हमारा नाम ऊंचा हो, हमारी शोहरत हो, हमारा नाम बने, बस इस चीज़ की है। वरना हमें इल्म से सही मानों में प्यार हो, मोहब्बत हो, वो चीज़ नहीं हो, वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि अगर इस तरफ आएंगे तो यार कोई शोहरत नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, दौलत नहीं होगी, फुला चीज़ नहीं होगा, तो फिर क्या करना है? इसलिए फिर हम बातें भी करते हैं, चार दोस्त बैठ के, हाँ यार हमारा कसूर है, मिंबरों पे वो लोग आ गए जो कमी थे, चूड़े चुमार थे, वो आके बैठ गए, बातें कर लेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। उनके बारे में बातें कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें इतना हसीन बेटा दिया, अक्लमंद दिया, प्यारा दिया, खूबसूरत दिया, तुम पेश करो, तुम पेश करो तो इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा फिर जब दुनिया हज़रत शाह अहमद नूरानी का नाम ले। इतना बड़ा आलिम है, आज भी हम किसी को देखे जाकर तो बातें करते हैं कि यार वाकई इंसान था, इतनी ज़बानों का आलिम था, इतना बड़ा परहेजगार था, इतना रोशन ख्याल था। तो क्यों नाम लिया जाता है? इसलिए कि जिनके वालिदैन ने इस्लाम को अहमियत दी है, दीन के इल्म को अहमियत दी है, ये लोग हैं। वरना हमारे माशाअल्लाह साहबजादे हैं, पीराने साहबान हैं, बेटों ने क्या किया? उनके तो नाम ऊंचे थे, वो तो आलिम भी थे, किताबें लिखने वाले थे। अब इनसे भी पूछा जाए कि तुमने क्या दिया? आज इन हस्तियों के नाम लेकर तो फरकेबाजी की जा रही है। कोई हज़रत अली का नाम लेता है तो ये फ़ज़ाइल सुन के सिर्फ इनको सुनेगा, इन फ़ज़ाइल को सुन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नफ़ी करना शुरू कर देगा। आज साहिबजादे भी ये करना शुरू कर रहे हैं, उनकी क्योंकि हम सैयद हैं, सैयद की बहुत ऊंची शान है,
اتنی اونچی شان کہ ہمارا ایک خان، ہمارا ایک پٹھان امام احمد رضا خان وہ دنیا کو بتا کر گیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدوں کی شان بیان کر کے گیا کہ سیدوں کی اتنی بڑی شان ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہو سید سامنے کتے نظر آئیں، سامنے شیر تو نظر آئے لیکن وہاں پر مسجد نظر نہ آئے، قرآن کا مدرسہ نظر نہ آئے، وہاں پر ہو صاحبزادہ سیاست نظر آئے، مسجد نظر نہ آئے، ہو صاحبزادہ اس کی باتوں سے صرف اور صرف دنیا نظر آئے، دین کے علماء نظر نہ آئے، علماء کی اہمیت نظر نہ آئے، وہ کیسا صاحبزادہ؟ تو ہم بھی ہاتھ جوڑ کے پیچھے چلے اور ایسے اندھے دھند چلے کہ ہمیں نماز کے مسائل کا تو پتہ نہ ہوا لیکن ہمیں اس صاحبزادے کا زیادہ پتہ چل گیا کہ یہ صاحبزادہ ہے، اس کی اقتداء کریں گے، وہ غلط کہے تو غلط کے پیچھے چلے، وہ شریعت کے خلاف ورزی کرے تو ہم اس کے پیچھے چلیں۔ مسجد کا ایک عالم وہ دین پڑھا ہوا، قرآن کی تفسیر جانتا، حدیث جانتا، وہ باتیں کرتے نہیں، تمہاری کیا حیثیت؟ تو آج یہ خرابے ہوئے تو اس لیے ہم نعت خانیت کرنے لگ گئے، اسٹیجوں کے اوپر چڑھ کے ہم نے ساری رات پیسے تو بہائے لیکن صبح کا ٹائم ہوا نماز ہمارے نصیب میں نہ آئے۔ ایسا ہوا ہی نہیں ہوا۔ ہم ایک سال کے بعد ایک محفل میلاد کروا کے اپنے آپ کو بخشوا لیا کہ ہم بخشے گئے اور نماز کی کوئی اہمیت نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہوئی کہ ہم آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے رہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان وہ کبھی علم کے فضائل بیان نہ کرتے۔ حضرت علی کی آپ جہاں پہ بھی شان دیکھو گے علم کی شان ضرور آئے گی، وہ عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جب بھی آپ شان بیان کریں گے ساتھ علم کی شان بھی آئے گی۔ پہلے کے صحابہ کو دیکھ لیں، ہمارے ائمہ امت کو دیکھ لیں، جو بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کو ہم دیکھ لیں، جہاں پہ ان کی شان آئے گی ساتھ علم کی بات ضرور آئے گی۔ آپ کسی ولی کو اٹھائیے، اولیاء اللہ کو اٹھائیے، کیا ان کی کتابیں نہیں ملتی؟ ان کی کتابیں ان کی نہیں ملتی، ان کی کتابیں ملتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں ڈاکٹر حمید اللہ خان، اتنے لوگ یہاں جانتے ہوں گے، خطبات بہاول جو مشہور ہیں جن کے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، وہ اتنا بڑا ڈاکٹر حمید اللہ خان، اس نے بھی اس بات کے اوپر تحقیق کی ہے اور آج بھی آپ کو دعوت ہے کہ ایک کتاب ان کی اٹھا کر دیکھ لو، تحقیق نظر آئے گی کہ ڈاکٹر حمید اللہ خان نے تحقیق کی ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے یہ بات بھی اپنی تحقیق کے اندر پیش کی ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں اور بالخصوص خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے بڑے بڑے لوگوں کو درس حدیث دیا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ کون؟ معین الدین چشتی اجمیری۔ اولیاء اللہ کو دیکھیں، لیکن آج ہم علم سے دور، عوام بھی بہت ساری دور ہے۔ اب ہم یہاں پر مسئلے بیان شروع کر دیں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنتیں ہیں، ہماری عوام نہیں ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ آپ گہرائی پہ چلے گئے، آپ یہ بتاؤ نماز پڑھا کے پاس پڑھا لکھا بندہ ہوگا، ایم اے کیا ہوا، ڈگریاں حاصل کی، نہیں آپ یہ باتیں نہ کیا، یہ کیا بات ہے؟ نہیں، یہ گہرائی کی بات ہے، یہ صرف مولویوں تک ہے، مسجد تک ہے۔ پھر بعد میں آ کے بیٹھ کے اچھا آج ہمیں اس بات کا پتہ چلا، یہ بات کی ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کبھی مسائل کی طرف آتے نہیں ہیں، فرائض کی طرف نہیں آتے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ نمازوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، بڑوں نے پیر صاحب ہیں، پیر صاحب نے کہا کہ نماز نہیں پڑھی، اس کے پیچھے چل، تو یہ کون سی زندگی ہے؟ تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے نقش قدم پہ چلیں اور اولیاء اللہ جو صحیح ہیں، جو انہوں نے صحیح بتایا، جو شریعت کے مطابق ہے اس کے مطابق چلیں، اور اولیاء اللہ یہی بتاتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔